الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله گزشتہ جمعے صلح حدیبیہ سے متعلق جو گفتگو ہوئی وہ آپ کو یقیناً یاد ہے دو باتیں آج میں صرف عرض کروں گا پہلی بات کہ قریش کے سفیر نے صلح نامے کی تحریر کی ابتدا میں جو اعتراض کیا تھا کہ آپ نے اپنے اسم مبارک کے ساتھ رسول اللہ رکھا ہے، محمد الرسول اللہ،
اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو پھر تو اختلاف ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہم نے اختلاف کرنا ہے۔ اس کا جواب میرے رب نے دیا، اور دیا بھی قرآن میں، وہی سورہ فتح۔ دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، عبادت کے لیے آئے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، ہدی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، جنگ کا نہ ارادہ ہے نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، ارادہ ہی نہیں تو اسلحہ لے کر کیوں چلیں؟ تلوار تو اہل عرب کہتے ہیں مسافر کا یہ ہتھیار ہے، وہ ہمیشہ ہاتھ میں تلوار رکھتے تھے۔ یہ تو چند ایک صحابہ کے پاس تلوار ہے، اور پھر احرام والا تو جوں نہیں مار سکتا، پابند ہے، جسم کا بال نہیں اکھیڑ سکتا، پابند ہے، شکار نہیں کر سکتا، پابند ہے۔ تو لڑیں ہم، پھر حرم میں آ کر لڑیں۔ عثمان غنی کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر فاروق کا انتخاب ہے کہ عثمان کو بھیجا جائے۔ صحابہ میں کوئی حیثیت ہے نا عثمان کی، بلکہ پوری تاریخ میں حیثیت ہے، تاریخ اسلام نہیں، تاریخ انسانیت۔ میں نے دائرہ وسیع کر دیا ہے، آدم تک، آدم کی اولاد میں کوئی ایسا نام نہیں سوائے عثمان غنی کے جس کے گھر میں پیغمبر کی 2 صاحبزادی ہیں۔ یہ انوکھی بات ہے، اس لیے ذوالنورین کہتے ہیں، یہ تصنیہ کا صیغہ ہے، 2 نوروں والا، جیسے آپ حسنین کہتے ہیں، حسین کو حسن کے تابع کر کے حسنین، والدین، والد تو ایک ہی ہوتا ہے نا، والدین کا معنی 2 والد، یعنی والدہ کو والد کے تابع کر کے والدین کی اصطلاح وضع فرمائی۔ ذوالنورین، عثمان غنی مکہ مکرمہ چلے گئے، بے خوف و خطر چلے گئے، اور یاد رکھ لے میرا جملہ، عشق کبھی خطرہ محسوس ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ عشق میں جذبہ ہے ایثار کا، قربان ہو جانے کا، پھر خطرہ کس بات کا؟ قیمتی چیز تو جان ہے نا، اس کو بچانے کے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے، اور جو جان ہی ہتھیلی پر رکھ جا رہا ہو، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد علامہ اقبال نے کہا ہے، پہلے خطرے کو دور کر دیا اور پھر چھلانگ لگا دی۔ عقل ہے محو تماشا لب بام، عقل ابھی تک سوچ رہی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ عقل مفاد پرست ہے، عشق سرفروش ہے۔ عقل خوش ہوتی ہے کچھ پا کر، عشق خوش ہوتا ہے کچھ لٹا کر۔ پھر ایک اور منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا، اور وہ کربلا کا منظر ہے۔ وہ کہتا ہے عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے۔ آل رسول نے لکھ دیا سارا نصاب ریت، جا کر پڑھ لو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد ہی افواہ شیطان نے پھیلا دی، اور افواہ ہمیشہ شیطان پھیلاتا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے رب کو
وہ درخت بھی بڑا پیارا لگا، اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ درخت کیا تھا؟ بڑا کوئی سایہ دار، بڑے پتے، پھل لگا ہوا تھا، نہیں یہ جو جھاڑیاں قسم کی جنگل میں ہوتی ہیں نا، خاردار، پتے تھوڑے ہوتے ہیں، کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، سایہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ سرکار ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ واہ، پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیارے ہوتے ہیں ان کی ہر ہدائی پیاری ہوتی ہے، کیونکہ محبت ہے۔ اللہ پاک نے وہ منظر قرآن میں محفوظ کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے فرمایا کہ یہ افواہ آئی ہے، عثمان مجھے بڑا پیارا ہے، اس کا خون بڑا قیمتی ہے، تو میں اب مکے والوں کو نہیں چھوڑوں گا، رب سے میں اجازت لے لوں گا، اللہ مجھے احرام کی حالت میں یہ کارروائی کرنے کی اجازت دے دے گا، اور میں عثمان کے خون کا بدلہ لے کر واپس جاؤں گا، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ سر کٹانے کی بیعت ہے، جہاد کی بیعت ہے۔ 1400 صحابہ تھے، سب ٹوٹ پڑے، ایک ایک آ کر حضور کے دستے مبارک میں اپنا ہاتھ دیتا۔ بیعت کا یہ طریقہ ہے، عورت اس طرح بیعت نہیں کر سکتی، عورت مرد کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی، وہ غیر محرم ہے، خواہ پیری کیوں نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ والد کے ہیں پوری امت کے لیے، آپ کو کے لیے کوئی غیر محرم نہیں ہے، لیکن سرکار نے بھی کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کر بیعت نہیں فرمایا، بلکہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے ایک خواتین بھی مکہ سے آ گئی نا، مکہ چھوڑ کر حضور کے ساتھ اسلام لا کر آپ سے بیعت کرنے کے لیے، دیکھا بیعت ہو رہی ہے، ایک خاتون نے عرض کیا حضور صافحنا، ہمارے ساتھ بھی مصافحہ فرمائیں، فرمایا نہیں، تمہارے ساتھ میں زبان کے ساتھ بیعت کروں گا، عہد لوں گا تم سے۔ وہ خواتین کی بیعت کا جو متن ہے وہ قرآن پاک نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ 1400 صحابہ بیعت کر چکے، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ رضوان کا معنی خوشنودی، رب کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں۔ ظاہر پورا شہر ہے، ادھر 1400 ہے، پھر سفر کر کے آئے، اتنا دور دراز کا اسلحہ نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ جب وہ بیعت ہوئی، اب جبریل تمہیں ضرور جانا چاہیے، مولا کریم میں حاضر ہوں، یہ پیغام لے جاؤ۔ یہ سورہ فتح ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ وہ ایمان والے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، وہ زمین پر کر رہے تھے، عرش والا عرش پر راضی ہو رہا تھا۔ 1400 صحابہ سے رب راضی ہے، قرآن گواہ ہے۔ ہم جو کسی صحابی کا نام لے کر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، یہ جملہ انشائیہ ہے، دعائیہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، اور جب رب کا ہے رضی اللہ، یہ جملہ خبریہ ہے، راضیہ ماضی کا صیغہ ہے، میں اللہ سب سے راضی ہو چکا۔ کن سے راضی ہو؟ ان المؤمنین، ان کے ایمان کا سرٹیفکیٹ ہے، میں نے ان کے ایمان کو قبول کیا ہے اور ان کے ایمان کی میں حفاظت کروں گا۔ یہ دنیا سے جائیں گے تو ایمان کی دولت لے کر جائیں گے،
اذ یبایعونک، اس کا سبب کیا ہے؟ پیارے تیرے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، میرے حبیب سے بیعت کرے تو میں راضی نہ ہوں۔ کہاں کر رہے ہیں؟ تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس درخت کو غائب فرما دیا تھا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، ان کے والد صحابی ہیں۔ لوگوں نے وہاں مسجد بھی بنا لی اور اس جگہ کو خاص مقام بنا لیے جہاں حضور نے بیعت کی تھی۔ یہ تابعین کا عمل ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، خیر القرون ہے۔ لیکن صحابی کا مرتبہ بلند ہے۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں میرے والد سے ہم نے پوچھا، انہوں نے فرمایا ہم دوسرے سال گئے، ہمیں کوئی درخت نظر نہیں آیا، وہ جگہ ہی ہمیں بلا دی گئی ہے، لہذا یہ لوگوں نے مسجد کیسے بنا لی ہے وہاں؟ یہ ایک الگ بحث ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، بھائی وہ 1400 میں خلفائے راشدین بھی تھے نا، جو سب سے بڑا نشانہ ہے۔ عثمان غنی تو نہیں تھے، عثمان غنی تو سب سے زیادہ نمبر لے گئے۔ حضور اکرم نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ میرا ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ جس کے ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، قرآن جمع کرنا اسی کا کام ہے۔ قرآن جمع کرنے کا مشورہ عمر فاروق نے دیا، حکم سیدنا ابوبکر صدیق نے دیا، اور جمع کرنے کے لیے زید بن ثابت کا انتخاب ہوا جو ابو ایوب انصاری کے پڑوسی تھے، اور فرماتے جب بھی وحی آتی تھی حضور مجھے بلا لیتے تھے، فرماتے یہ وحی لکھو، کاتب میں وحی تھے۔ اور یہ عبداللہ بن عباس کے استاذ ہیں۔ عبداللہ بن عباس جب ان کے پاس جاتے تھے، اگر یہ گھر ان کا دروازہ بند ہوتا تو چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ جاتے تھے، میرے استاذ کیا انتظار میں کروں گا۔ اور یہ بات کہے بغیر میں ہی نہیں جا سکتا کہ ایک جنازے پر ایسا اتفاق ہوا، زید بن ثابت گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اور جنازے سے جب فارغ ہوئے تو گھوڑے پر سوار ہونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو خاندان نبوت کا ایک ابھرا ہوا انسان ہے، حبر الامہ، جن کی تفسیر سب تفسیروں کے اوپر رکھی جائے گی، انہوں نے آ کر گھوڑے کی رکاب تھامی، ایک رکاب میں سوار پیر ڈالے تو زین ایک طرف ہو جاتی ہے، اس لیے جو ملازم خادم غلام ہوتے ہیں تو دوسری رکاب تھام رکھتے ہیں تاکہ زین اپنی جگہ پر رہے اور سوار آسانی سے سوار ہو سکے۔ ہم نے کب سواری کی؟ یہ میرا نبی براق کا بھی سوار ہے اور حنین میں خچر کا بھی سوار ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت نے کہا حضرت آپ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ آپ تو رسول پاک کے بہت ہی پیارے ہو اور حضرت عباس کے فرزند ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہمیں حضور نے علماء کا احترام کرنے کا سبق دیا ہے۔ یہ میں آتا ہوں جب مسجد میں تو آپ تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، میرے دل سے دعا نکلتی ہے، اے اللہ جنہوں نے میری تعظیم کی ہے علم کی وجہ سے، حالانکہ میرے پاس وہ علم بھی نہیں، اے اللہ ان کو دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمانا۔ اور میری دعا انشاءاللہ رد نہیں ہوگی تو اخلاص کے ساتھ ہے، آپ دیکھ لیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک نے یہ خزانے بچا کر کدھر لے جانے ہیں؟ بندوں کے لیے بانٹے گا انشاءاللہ، رحمتیں بانٹے گا، کرم بانٹے گا۔ اللہ ہم تیرے متعلق، اے اللہ تیرے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بھی، میرے ساتھ بندہ جیسا گمان رکھے گا میں ایسا سلوک کروں گا۔ اے اللہ تیری کبریائی کی قسم،
ہم تیرے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھ پکڑ کر حضرت زید بن ثابت نے چوم لیے کہ ہمیں رسول پاک نے اہل بیت کی عزت کا بھی حکم دیا ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ سبحان اللہ، آپ بھی کہہ دیں کتنی نیکیاں لکھی گئی۔ ہاں سبحان اللہ، ہر چیز کہہ رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز، ذرہ ذرہ، پتہ پتہ، قطرہ قطرہ، ہر فرد کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ رب خود کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ وظیفہ بنا لو، چلتے پھرتے سبحان اللہ، آسان سا۔ اب میں اس تحریر کی طرف آتا ہوں۔ مشرک بے ایمان کافر گندے نجس ناپاک نے میرے آقا کریم کے اسم مبارک کو رسول اللہ کے ساتھ لکھنا پسند نہ کیا۔ رب نے کہا تو کیا ہے، میں تو لوح محفوظ پہ لکھ چکا ہوں، میں تو عرش کے پائے پر لکھ چکا ہوں، میں تو جنت کے دروازوں پر لکھا چکا ہوں، میں تو حوروں کی پیشانیوں پر لکھ چکا ہوں، میں فرشتوں کی آگ کی پتلی پر لکھ چکا ہوں، میں کائنات میں لکھ چکا ہوں، بس محمد الرسول اللہ قیامت تک رہے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی، محمد الرسول اللہ، یہ آیت نازل ہوئی، محمد الرسول اللہ۔ کافر مانے نہ مانے، میں کہہ رہا ہوں محمد الرسول اللہ۔ پوری کائنات میں آواز آئے گی، مشرق میں جاؤ، مغرب میں جاؤ، شمال میں جاؤ، جنوب میں جاؤ، یورپ میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، لندن میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ، محمد الرسول اللہ کہنے والے کہہ رہے ہیں۔ ہاں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن کہتا ہے، پھر کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اقامت کو پڑھنے والا کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم بھی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب جو ساتھ تھے ان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے نا، گھر چھوڑ کر آئے ہیں، وطن سے دور آئے ہیں، گرمی برداشت کی ہے۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو تیرے ساتھ ہیں، صحابہ ہیں کہ نہیں، ابو بکر عمر ہے کہ نہیں، عثمان و علی ہے کہ نہیں، رب بھی راضی ہو چکا ہے، اور پھر ان کی معیت پر مور لگا رہا ہے، پیارے یہ تیرے ساتھ ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہو، کیونکہ لجپال پرید کو توڑتے نہیں، جس دی پاؤں پھڑن پھر چھوڑتے نہیں۔ والذین معہو، مع یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اس ماں کو دیکھنا ہو تو پھر ابو بکر صدیق کو پہلے دیکھنا پڑے گا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ او میرے یار غار، رفیق سفر، میں ہی صرف تیرے ساتھ نہیں، میرا رب بھی تیرے ساتھ ہے۔ والذین معہ، ان کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار کے لیے تو بڑے سخت گیر ہیں، ان کے بدن سے بدن، کپڑے سے کپڑا مس کرنے نہیں دیتے، پیچھے ہٹ۔ انما المشرکون نجس، مشرک ہیں نجس، آب زمزم سے غسل کرے، کوثر و سلسبیل سے غسل کرے،
کعبے کا لباس پہنے، نجس نجس مشرک ہے. اشداء علی الکفار، بڑے سخت ہے بھائی کافروں کے مقابلے میں، لیکن آپس میں رحماء بینہم، ان کا آپس میں بڑا ہی پیار ہے. جب بھی ایک صحابی دوسرے سے ملتے معانقہ کرتے، مصافحہ کرتے، اتنی سبحان. ایک غزوے میں ایسا اتفاق ہوا کہ چند صحابہ زخمی ہو گئے. کوئی وہاں زمین پر آرام فرما رہا ہے، کوئی وہاں زمین پر آرام فرما رہا ہے، خون ہی خون ہے، خاک ہی خون. اللہ، کسی نے یہ کہا، خوب کہا، چہ خوش رسم بنا کردن بخاک و خون غلطی دن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را. کیسی رسم ایجاد کی ہے، کون زمین پر لیٹتا ہے، زخموں سے چور ہے، اور اس وقت پیاس محسوس ہوتی ہے. ایک نے کہا العطش، عطش کا معنی پیاس، پیاس. جو پانی پلانے والے تھے پیالہ لے کر، چھاگل لے کر دوڑے، جب اس کے قریب پہنچے تو دوسری طرف سے آواز دی العطش. اس نے کہا مجھے پیاسا جانے دو، اس کو پلاؤ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حاجت مند ہوتے ہیں لیکن ترجیح اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دیتے ہیں. تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، جب بھی تو دیکھے گا یا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی، یعنی اللہ کی عبادت میں مصروف. اور یہ رکوع سجدہ ظاہری نہیں ہے، باطن کی بات بھی رب جانتا ہے. وہ فرما رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سجدے اس لیے کرتے ہیں میری رضا چاہتے ہیں، میرا فضل چاہتے ہیں. یہ تو اندر کی بات ہے نا، سجدے کر رہے ہیں میری خوشنودی حاصل کریے. اور جب صبح ہوگی نا تو ان کا چہرہ دیکھے گا، چہرے پر نور ہوگا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کا یہ معنی ہے. یہاں کالا نشان لگا رہا، یہ معنی نہیں. صحابہ کرام نے دیکھا خارجیوں کا، یہ خارجیوں کا جن کو مولا کائنات نے قتل عام کیا تھا، وہ پیشانی پر سیاہ سجدوں کے داغ بنا لیتے تھے. صحابہ کرام اس سے پسند نہیں فرماتے تھے. چہرے پر قرآن پاک وجوہ ہو، وجہ چہرہ کو کہتے ہیں، پیشانی کو نہیں کہتے. یہ بات خاص یاد رکھو، پیشانی پر نشان کالا نہیں ہونا چاہیے. رات کی عبادت کا اثر چہروں پر نور کی صورت میں ظاہر ہوگا. یہ قرآن کی آیت کا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. پھر فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میں اپنے نبی کے یاروں کا صرف قرآن میں ذکر نہیں کر رہا، میں نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے. جا کر پڑھ لو. پہلے نبی بھی پڑھتے آئے کہ آخر الزمان پیغمبر کے صحابہ اور ساتھی کیسے ہوں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ایک مثال بھی رب نے بیان فرمائی، کزرع، کھیتی، اخرج شطأہ، شطأ جب اس دانے سے جو کومپل باہر نکلتی ہے، اس کا پہلا جو ظہور ہوتا ہے اس کو شطأ کہتے ہیں. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ، پھر اس کو وہ مضبوط کرتی ہے، پھر بڑھتی ہے. فاستویٰ علی سوقہ، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، پھر اسے کوئی اس کو جھکا نہیں سکتا. یہ نبی کے صحابہ کی بات ہے. مکہ میں گنتی کے تھے، دار ارقم میں چھپ کر زندگی گزارتے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے، حرم میں نہیں جا کر سجدے کرتے تھے، حضور منع فرماتے تھے. لیکن جب آہستہ آہستہ 40 جمع ہو گئے، ایک جوان تھا حضرت حمزہ، قربان جاؤں میں تیری قربانی پر. ایک جوان تھا خطاب کا بیٹا عمر. آج کیوں کھٹکتا ہے؟ اس لیے
اسے شہید بھی ایرانیوں نے کیا ہے، یہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اب عمر کے سب سے زیادہ دشمن آئے، لیکن تیری دشمنی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ پیغمبر کے ساتھ آرام فرما رہا ہے، تو پتہ نہیں جہنم کے کس گڑھے میں جائے گا۔ اب یہ نقش قرآن کے کون مٹائے؟ یہ متم بھی نہیں ہو سکتے، اس کو کون چیلنج کرے؟ اخرج شطہ فآزرہ فاستوى علی السوق یعجب الزراع، کاشتکار کو بڑا بھلا لگ رہا ہے، سبحان اللہ، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافر چڑھے، انہیں چڑھائے، دیکھے نا ان کے اندر آگ کے شعلے اٹھے۔ اور بڑی مزے کی بات ایک لکھی ہے علماء نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جب یہ ابو جہل مارا گیا نا تو مال غنیمت اس کا اونٹ آیا، سونے کی وہ نتھ اس کے ناک میں ڈالی ہوئی تھی، ماشاءاللہ بڑے سردار تھے نا جی، اسوادی میں ان کا بڑا نام تھا، تو اونٹ کی نکیل جو ہے نا جس سے باندھتے ہیں وہ کڑا سونے کا تھا۔ آپ گندہ ہے تو نبی پاک نے جب مال غنیمت تقسیم فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیتے ہیں کوئی چیز غنیمت میں سے آپ اپنے لیے پسند فرما رہے، آپ نے ابو جہل کا اونٹ پسند فرمایا، اور جب حدیبیہ میں تشریف لے گئے اس اونٹ پر سوار ہو کر گئے، میں ان کافروں کو دکھاؤں گا تھوڑے سردار کا اونٹ میرے قدموں میں ہے، لیغیظ بہم الکفار، ایسا عمل کرو کہ کافروں کو تکلیف ہو، اذیت پہنچاؤ، ذہنی بھی اذیت پہنچاؤ، جس طرح خاکے شائع کر کے ہمیں اذیت پہنچاتے ہیں، اب ان کے نبیوں کی توہین نہیں کر سکتے، ہمارا بھی ان پر ایمان ہے، اس کی سزا اللہ دے گا۔ آخری ہے سن لو، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے میرے پیغمبر پر اور اعمال صالح کیے، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ کیا وعدہ فرمایا؟ مغفرتہم واجرا عظیما، میں بخش بھی دوں گا اور عظیم اجر عطا کروں گا، صرف اجر نہیں عطا کروں گا، عظیم اجر عطا کروں گا، عظیم جو اللہ کی نگاہ میں ہوگا وہ اجر عطا کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔